اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروان باب العلم چکوال کی جانب سے فراز حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، انتہائی معذرت کے ساتھ مومنین، کیونکہ کاظمین کے اس حرم میں موبائل اندر لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں ویڈیو تو نہیں بنا سکا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تصاویر کے ذریعے، یہ تصاویر میں نے حرم کے آفیشیل پیج سے لی ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ان تصاویر کے ذریعے آپ مومنین کو تمام زیارات کی معلومات دی جا سکیں۔ تو مومنین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ اکثر اس موبائل نہ ہونے کی وجہ سے حرم کی ویڈیوز نہیں بنائی جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ عام طور پر ممبر سے بھی ان دو ائمہ کا، یعنی امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی علیہ السلام کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تاکہ ان دونوں ائمہ کے بارے میں بھی آپ کو معلومات حاصل ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ کاظمین کی یہ تصویر ہے حرم کاظمین کی، اور کاظمین عراق کے دارالحکومت بغداد سے شمال کی جانب تقریباً 5 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ یہاں پر ہمارے اہل تشیع کے دو ائمہ، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو کہ 7ویں امام ہے، اور امام محمد تقی علیہ السلام جو کہ 9ویں امام ہے، ان دونوں ائمہ کی قبریں ہیں، اور یہ منظر باب قبلہ کے سامنے سے ہے، یعنی باب قبلہ سے جب آپ داخل ہوں گے تو بالکل آپ کے سامنے یہی منظر ہوگا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں درمیان میں ریڈ کارپیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے بالکل سیدھا آگے جا کر آپ زری کی طرف داخل ہوں گے، اور میں ساتھ ساتھ یہاں پر تھوڑا سا پہلے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا تعارف اور پھر امام محمد تقی علیہ السلام کا تعارف کراؤں گا، اور ساتھ ساتھ یوں ہی یہ ویڈیو چلتی رہے گی اور آپ مزید منظر آگے دیکھتے رہیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے بغداد میں میرے والد امام کاظم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی، گویا اس نے رسول خدا اور امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کی، سوائے اس کے کہ رسول خدا اور امیر المومنین کی اپنی زیارت کی خاص فضیلت ہے۔ نیز ایک شخص نے سوال کیا کہ اے امام، یعنی امام رضا علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ کیا امام ابو الحسن یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا ثواب زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کے برابر ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، امام علیہ السلام کی زیارت کا ثواب بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب کے برابر ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مشہور القابات میں سے ایک لقب باب الحوائج ہے، یعنی جو حاجتوں کو پورا کرنے والے۔ امام علیہ السلام کی زندگی میں تو آپ کے توسل سے بہت سے لوگوں نے اپنی حاجتیں پوری کروائیں، لیکن امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ 1928 میں حرم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ ایک اندھا اور بوڑھا شخص جو کہ سید تھا، نہایت مفلسی کی حالت میں روضہ شریف کے اندر داخل ہوا، اور جیسے ہی اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذریعہ اقدس کو اپنے ہاتھ سے مس کیا تو فوراً چلاتا ہوا باہر آیا اور کہنے لگا، مجھے بینائی مل گئی، میں دیکھنے لگا ہوں۔ اس پر لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا گیا، اور لوگ اس شخص کو، یعنی کوئی اس کے سر کو بوسہ دیتا تھا، کوئی اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا تھا۔ آخر جو حرم کے خدام تھے انہوں نے اس نیت سے کہ کہیں بوڑھے سید کو نقصان نہ پہنچے، ان کو ان کے گھر پر پہنچا دیا گیا۔ ان سید کا بیان ہے کہ بغداد کے ہسپتال میں اپنی آنکھ کا علاج کروا رہا تھا، بالآخر سب ڈاکٹروں نے یہ کہہ کر مجھے ہسپتال سے نکال دیا کہ آپ کا علاج ناممکن ہے۔ تب میں مایوس ہو کر روضہ اقدس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر آیا، اور یہاں امام علیہ السلام کے وسیلے سے خدا سے دعا فرمائی اور کہا، بار الہ، تجھے اس امام مدفون کا واسطہ مجھے از سر نو بینائی عطا کر دے۔ یہ کہنے کے بعد جیسے ہی میں روضہ کی زری کو مس کیا تو میری آنکھوں کے سامنے روشنی نمودار ہو گئی، اور آواز آئی، جا، تجھے پھر سے روشنی دے دی گئی۔ اس آواز کے ساتھ ہی میں ہر ایک چیز کو دیکھ سکتا تھا، اور تمام لوگوں نے اس امر کی تصدیق کی کہ یہ ضعیف العمر سید پہلے نابینا تھے اور اب ان کی بینائی واپس آئی ہے۔
یہ ایک اور منظر، یعنی باب قبلہ سے آپ جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو بائیں سائڈ پر یہ صحن ہے، یہیں اس صحن میں نماز باجماعت بھی ادا کی جاتی ہے۔ اس تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو دائیں سائڈ پر جو آپ کو ایک دروازہ نظر آ رہا ہے اور ایک مینار لگا ہوا ہے، یہ اس مینار کے اوپر گھڑی ہے، جو کہ باب قبلہ کی نشانی بھی ہوتی ہے کہ باب قبلہ کے اوپر ہمیشہ گھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ باب قبلہ ہے، اور سامنے بائیں سائڈ پہ، یعنی اس تصویر میں آپ دیکھیں گے تو یہ امام علیہ السلام کا، دونوں ائمہ کا حرم ہے۔ تو انشاءاللہ مزید آگے تصاویر میں آپ کو ساتھ ساتھ زیارت کرواتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ واقعات بیان کریں گے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہارون سفر حج کے دوران مدینہ میں داخل ہوا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس گیا اور دوسروں کے سامنے فخر کرنے لگا اور کہنے لگا السلام علیک یا ابن یعنی رسول خدا کو مخاطب کر کے کہتا تھا کہ میرا سلام ہو آپ پر اے چچا کے بیٹے، کیونکہ اس کے جد عباس، یعنی جس کی وجہ سے انہیں عباسی کہا جاتا ہے، تو اس کے جد عباس تھے جو کہ رسول خدا کے چچا تھے، تو اس وجہ سے اس نے یہ کہا کہ آپ پر سلام ہو اے چچا کے بیٹے۔ جب یہ سنا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو وہاں پر تشریف فرما تھے رسول خدا کی قبر کے قریب آئے اور کہنے لگے السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا ابا، آپ پر سلام ہو اے رسول خدا، آپ پر سلام ہو اے والد گرامی۔ ہارون نے امام علیہ السلام کے جب یہ کلمات سنے تو اس کا چہرہ متغیر ہوا اور وہیں پر امام علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ امام کو مسجد نبوی سے گرفتار کیا گیا۔ ہارون نے رسول خدا کی قبر کے پاس آ کر کہا اے رسول خدا، میں آپ کی خدمت میں موسیٰ بن جعفر کی گرفتاری کے ارادے سے معذرت خواہ ہوں۔ یہ کہنے کے بعد امام علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد مختلف قید خانوں میں امام علیہ السلام کو رکھا گیا، اور آخرکار ہر قید خانے کا جو مالک تھا یا جو نگران تھا وہ یہ کہہ کر معذرت کر لیتا کہ وہ امام علیہ السلام کے کردار سے متاثر ہوا ہے اور امام علیہ السلام کو مزید قید میں نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح 4 سے 5 قید خانوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں جن سے امام علیہ السلام گزرے، اور آخرکار جو آخری قید خانہ تھا جہاں پر امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ عامری جو کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ ہارون نے ایک خوبصورت لونڈی کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت کے لیے قید خانے میں بھیجا۔ امام نے اس کنیز کو قبول نہ کیا اور عامری سے فرمایا کہ ہارون سے کہو کہ میں کنیز وغیرہ کا محتاج نہیں ہوں۔ عامری واپس لوٹا اور ہارون کو سارا واقعہ بتایا۔ ہارون غضبناک ہوا اور اس سے کہا کہ تم قید خانے میں چلے جاؤ اور موسیٰ بن جعفر سے کہو کہ ہم نے آپ کو آپ کی مرضی سے نہ تو قید کیا ہے اور نہ ہی گرفتار کیا ہے، اور کنیز بھی ہم نے اپنی مرضی سے بھیجی ہے، لہٰذا کنیز قید خانے میں ضرور رہے گی۔ اور اس کے بعد ایک جاسوس کو امام علیہ السلام پر مقرر کیا گیا، اور اس جاسوس نے دیکھا کہ جب وہ کنیز امام علیہ السلام کی عبادت سے انتہائی متاثر ہو کر سجدے میں پڑی ہے اور تسبیح کر رہی ہے، تو اس نے جا کر ہارون کو سارا واقعہ بتایا، اور ہارون نے کہا کہ خدا کی قسم، معاذ اللہ، موسیٰ بن جعفر نے اس عورت پر جادو کیا ہے، اس کنیز کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب کنیز کو لایا گیا اور اس سے سارا ماجرا پوچھا گیا تو اس کنیز نے کہا کہ میں امام موسیٰ بن جعفر کے پاس کھڑی تھی، وہ شب و روز نماز میں مشغول تھے، نماز کے بعد تسبیح پروردگار بجا لاتے تھے۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ اے میرے آقا، آپ کو کوئی حاجت ہے کہ میں اسے انجام دوں؟ میں آپ کی خدمت کے لیے یہاں آئی ہوں۔ فرمایا یہ ہارون اور اس کے ساتھی میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ پھر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، بس اچانک میں دیکھتی ہوں کہ ایک باغ ہے جو کہ سرسبز و شاداب ہے اور حور و غلمان خدمت کے لیے موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بے اختیار سجدہ میں پڑ گئی اور یہاں تک کہ نگران آیا اور مجھے سجدے سے اٹھا کر یہاں لے آیا۔ ہارون نے کہا کہ اے ناپاک عورت، کہو کہ سجدہ کی حالت میں مجھے خواب آیا اور میں نے عالم خواب میں یہ سب دیکھا ہے، لیکن اس کنیز نے یہ کہنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے خواب نہیں بلکہ حالت بیداری میں یہ سب کچھ دیکھا ہے، اور اسی وجہ سے میں سجدے میں آئی تھی۔ تو ہارون نے عامری سے کہا کہ اس عورت کو اپنی نظر میں رکھو تاکہ یہ باتیں کسی اور سے نہ کہے۔ وہ کنیز عبادت میں مشغول رہی یہاں تک کہ امام موسیٰ کاظم کی شہادت سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ ایک اور منظر
جو کہ بائیں سائڈ سے باب المراد والی سائڈ سے ہے، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو باب قبلہ بائیں سائڈ پر ہے، جو کہ یہاں پر مینار اور دروازہ دونوں نظر آ رہے ہیں، اور دائیں سائڈ پہ یہ دو مینار آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دو مینار اسی لیے ہیں کیونکہ یہاں پر دو ائمہ ہیں۔ جو دائیں سائڈ پر مینار ہے اس تصویر میں، اس کے نیچے امام محمد تقی علیہ السلام کی قبر ہے، اور جو بائیں سائڈ پر مینار یہ گنبد ہے، اس گنبد کے نیچے امام محمد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر ہے۔ معذرت کے ساتھ دائیں سائڈ پر امام محمد تقی اور بائیں سائڈ پر امام موسیٰ کاظم، یہ دونوں گنبد ہیں، اور ان دونوں گنبد کے نیچے دونوں ائمہ کی قبریں ہیں۔ آخر کار جب ہارون اس سب سے عاجز آ گیا تو اس نے دیکھا کہ روز بروز امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عظمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور بہت سے شیعہ ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی امامت پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس نے اس بات کو اپنے لیے خطرہ محسوس کیا، یہاں تک کہ امام علیہ السلام کو زہر دینے کا ارادہ کیا اور حکم دیا کہ کھجوریں لائی جائیں، اور ان کھجوروں میں اس نے کچھ دانے خود کھائے، اور پھر حاضرین سے کہا کہ دیکھو میں نے یہ کھجوریں خود کھائی ہیں۔ پھر باقی کھجوروں میں اس نے زہر ملوا دیا، اور خادم نے اس کھجوروں کو زہر آلود کیا اور امام علیہ السلام کے پاس رکھا گیا۔ امام نے ان میں سے 10 عدد کھجوریں تناول کی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ تمہارے مقصد کے حصول کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد امام مسموم ہو گئے، اور 3 دن تک اس زہر کے اثر کی وجہ سے بستر علالت پر پڑے رہے، اور تیسرے دن نماز فجر کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے اس جسد خاکی کو پل بغداد پر رکھا گیا، اور کئی دیر تک امام علیہ السلام کا جسد خاکی وہاں پر پل بغداد پر پڑا رہا، اور آخر کار کسی نے ہمت کی، اور جس طرح روایات بتائی جاتی ہیں کہ مزدوروں نے وہ جنازہ دفنایا۔ اللہ تعالیٰ ان امام علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں بھی عمل صالح توفیق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب انشاءاللہ یہ ایک اور منظر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ریڈ کارپیٹ اور سامنے ایک دروازہ ہے۔ اسی دروازے سے داخل ہونے کے بعد یہ باب قبلہ کی جانب سے ہی جب آپ داخل ہوں گے تو بالکل سامنے پہلے میں نے ایک منظر دکھایا تھا، اور اب یہ دروازے کا قریبی منظر ہے۔ اس دروازے سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو اندر پھر امام علیہ السلام کی مرکز مبارک ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں نے تھوڑا سا بیان کر دیا ہے۔ اگر اور زیادہ بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں امام محمد تقی علیہ السلام کا تذکرہ کروں گا۔ اس سے پہلے یہ ایک اور منظر اسی باب قبلہ کی جانب سے تھوڑا دائیں سائڈ سے لیا گیا ہے۔ یہ سامنے آپ سنہری دروازہ دیکھیں گے بائیں سائڈ پہ، یہ مین دروازہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور دائیں سائڈ پر ایک چھوٹا سا دروازہ ہے۔ تو یہ دونوں راستے ہیں اندر داخل ہونے کے، آپ اپنی مرضی سے داخل ہو سکتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک دیوار پر زیارت لکھی ہوتی ہے، اس زیارت کو بھی ضرور پڑھیں۔ تو اب امام محمد تقی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے جائیں کہ انہیں امام جواد بھی کہا جاتا ہے۔ امام جواد اپنے والد گرامی امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے وقت مدینہ میں تھے۔ اس وقت امام جواد کی عمر 7 سال تھی۔ مامون عباسی نے اسی سال اپنی لڑکی ام الفضل کی شادی امام جواد کے ساتھ کر دی۔ اس وقت ام الفضل کی عمر 9 سال تھی۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد 203 ہجری میں مامون خراسان سے بغداد چلا گیا، اور اس کا یہ سیاسی نقطہ نظر تھا کہ اپنی حکومت کی حفاظت کے لیے اس نے یہی مناسب سمجھا کہ امام جواد علیہ السلام کے ساتھ رشتہ داری قائم کی جائے۔ مامون نے بغداد میں امام جواد کے نام ایک خط لکھا اور بغداد بلوایا۔ جب بنی عباس مامون کے ارادے سے آگاہ ہوئے تو اعتراض کرنے لگے کہ اگر مامون نے یہ کام سر انجام دیا تو ڈر ہے کہ خلافت بنی عباس بنی ہاشم کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ ان کی اس تنقید اس چیز پر تھی کہ مامون اپنے آپ کو کیوں چھوٹا قرار دیتا ہے، اور اپنی لڑکی کو ایک بچہ جس کی عمر 7 سال ہے اس سے کیوں اس کاغذ کروا رہا ہے۔ مامون نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ جواد عمر میں کم ہے، لیکن علم اور کمال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سن رسیدہ اور تمام بزرگوں اور اہل علم سے زیادہ تجربہ رکھنے والے ہیں۔ لیکن بنی عباس نے مامون کی اس بات کو تسلیم نہ کیا۔ آخر کار مامون نے ایک جلسہ تشکیل دیا
ان میں سے بنی عباس کے سامنے اور دوسروں کے سامنے حضرت جواد کے علمی کمال کو دکھلایا گیا۔ اس زمانے کے سب سے بڑے بڑے علماء کو دعوت دی گئی، اور ان میں سے ایک بغداد کا قاضی یحییٰ بن اقسم بھی تھا۔ امام جواد تشریف لائے، مامون سے بھی حضرت کے پہلو مامون بھی امام علیہ السلام کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ یا امام جواد کی طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ جو شخص احرام کی حالت میں ہو، اب یہ مناظرہ شروع ہو چکا اور سوال کیا جا رہا ہے کہ جو شخص احرام کی حالت میں ہو اور اس دوران ایک حیوان کا شکار کرے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام جواد علیہ السلام نے فرمایا، اس مسئلہ کے بہت سے پہلو نکل آتے ہیں۔ کیا وہ محرم حرم میں 4 فرسخ تک تھا یا حرم سے باہر تھا؟ کیا وہ مسئلہ کو جانتا تھا یا مسئلہ نہیں جانتا تھا؟ کیا جان بوجھ کر اس نے شکار کیا یا غلطی سے کیا؟ کیا محرم آزاد تھا یا غلام؟ کیا وہ چھوٹا تھا یا بڑا؟ کیا اس نے پہلی بار شکار کیا یا اس سے پہلے بھی شکار کرتا آیا تھا؟ کیا وہ شکار پرندوں کا تھا یا پرندوں کے علاوہ بھی کسی چیز کا تھا؟ کیا وہ حیوان تھا؟ کیا وہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا؟ کیا وہ اپنے کام پر بضد ہے یا پشیمانی کا اظہار کرتا ہے؟ کیا اس نے رات کو شکار کیا تھا یا دن کے وقت؟ کیا وہ حج کا احرام تھا یا عمرہ کا؟ یا ان مسائل کو سن کر حیران ہوا، اس کے ہوش اڑ گئے، امام کی عظمت اور علمی مقام سب لوگوں پر اشکار ہو گیا۔ اس کے علاوہ مزید 11 سوالوں کے جواب امام جواد علیہ السلام سے طلب کیے گئے اور امام نے ہر ایک سوال کا جواب دیا۔ مامون نے کہا، بہت خوب، بہت خوب۔ پھر امام جواد سے خواہش کی کہ یحییٰ سے سوال کریں، تو امام یحییٰ کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ ایک مرد جس کے لیے پہلے دن عورت کی طرف نگاہ کرنا حرام تھا، کئی گھنٹوں بعد اس کی طرف نگاہ کرنا جائز ہو گیا، ظہر کے وقت پھر اس کی طرف دیکھنا حرام ہو گیا، عصر کے وقت پھر دیکھنا جائز ہو گیا، غروب کے وقت پھر حرام ہو گیا، اور آخری رات کے حصے میں دوبارہ جائز ہو گیا، آدھی رات کو وہ عورت دوبارہ اس پر حرام ہو گئی، طلوع فجر کے وقت جائز تھی۔ بتاؤ ان مسائل کا حل کس طرح ہے؟ یحییٰ نے کہا کہ خدا کی قسم میں تو ان مسائل کو نہیں جانتا۔ امام نے فرمایا، یہ عورت کسی کی کنیز تھی، مرد نے اس پر اول دن نگاہ کی تو وہ نگاہ اس پر حرام تھی، چند گھنٹوں کے بعد اس کنیز کو مالک سے خریدا تو وہ عورت اس پر حلال ہو گئی، ظہر کے وقت اس کو آزاد کیا تو اس کی طرف دیکھنا حرام تھا، عصر کے وقت دوبارہ ان کی شادی کی گئی تو اس لیے وہ جائز ہو گئی، غروب کے وقت اس عورت کے ساتھ زہار کیا، تو یعنی اسے اظہار کا مطلب ہوتا ہے بیوی کو ماں یا بہن جیسی کہہ دینا، تو اس وقت اس عورت کی طرف نگاہ کرنا حرام ہو گیا، اور آخری رات زہار کا کفارہ ادا کیا تو اس کی طرف دیکھنا جائز ہو گیا، آدھی رات کو اس کو طلاق دی تو اس کی طرف دیکھنا دوبارہ حرام ہو گیا، صبح کے وقت اس کی طرف رجوع کیا اس لیے وہ جائز ہو گئی۔ یہ سن کر تمام حاضرین امام جواد کے دل نشین جوابات سے حیران ہوئے اور امام علیہ السلام کی علمی عظمت کے قائل ہو گئے اور اعتراف کیا کہ امام علیہ السلام بہت زیادہ علم رکھتے ہیں۔ یہ ایک اور منظر باب قبلہ کی طرف سے سامنے اندر داخلے کے وقت، اور آپ بغیر کسی تاخیر کے، یہ جب آپ اندر حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو جو دروازہ ہے بائیں سائڈ پر دروازہ آتا ہے، اور اس دروازے کے سامنے بالکل آپ زری کو دیکھ سکتے ہیں، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زری ہے، اور یہ اندر کا منظر ہے۔ اب یہاں پر میں دوبارہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لمبائی میں جو آپ کو زری نظر آ رہی ہے، اس کے درمیان میں ایک دروازہ ہے، یہ دیکھیے اس تصویر میں درمیان میں جو دروازہ ہے، دروازے کے بائیں سائڈ پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر ہے، اور اس دروازے کے دائیں سائڈ پر امام محمد تقی علیہ السلام کی قبر ہے۔ آپ جب یہاں پر جائیں گے تو تھوڑا سا اوپر دیکھیں تو وہاں پر نام بھی لکھے ہوئے ہیں دونوں ائمہ کے، تو یہ دونوں ائمہ کی ذریعہ مطہر ہے۔ السلام علیکم یا ائمۃ الہدیٰ۔ تو اسی طرح مامون 17 رجب 218 ہجری میں اس دنیا سے کوچ کر گیا، اور اس کا بھائی معتصم اس جگہ اس کی خلافت پر آیا۔ معتصم کا نام محمد اور ایک دوسرے قول کے مطابق ابراہیم تھا۔ معتصم باقی سرکشوں اور جلادوں کی طرح چاہتا تھا کہ سب لوگ غلاموں کی طرح رہیں،
اس کے مقابلے میں کوئی حاکم و مرشد نہ ہو۔ اس نے یہ پختہ ارادہ کیا کہ امام جواد علیہ السلام مدینہ سے بہت بڑی شخصیت اور مقام رکھتے ہیں، ان کو بغداد لے آئے، اور آخر امام علیہ السلام کو امام جواد کی اپنی زوجہ سمیت بغداد تشریف لانا پڑا، یعنی جو ام الفضل جو کہ مامون کی بیٹی تھی۔ ان دنوں امام جواد علیہ السلام کی زوجہ ام الفضل اپنے بھائی جعفر بن مامون اور چچا معتصم کی حمایت کرتی تھی، اور وہ امام جواد کے قتل کے بہانے کرنے لگے، اور یہ طے کیا کہ ام الفضل جو کہ خود امام علیہ السلام کی بیوی تھی اس سے امام جواد کو زہر دے۔ معتصم اور جعفر نے اس ڈر سے کہ کہیں خلافت بنی عباس سے منتقل ہو کر علویوں کی طرف نہ چلی جائے، ام الفضل کو سمجھایا اور اس سے کہا کہ تو خلیفہ کے بھائی کی لڑکی ہے، تمہارا احترام کرنا اس شخص کے لیے یعنی ماموس کاظم علیہ السلام کے لیے ضروری ہے، لیکن امام جواد امام ہادی کی ماں کو تجھ پر ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ام الفضل کے ہاں سے امام علیہ السلام کو اولاد نہ تھی، اور ایک دوسری بیوی سے امام علیہ السلام کے ہاں فرزند ہوئے جو کہ 10ویں امام تھے، امام ہادی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام۔ تو اس طرح سے ام الفضل کو ہی جان میں لایا گیا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ امام علیہ السلام کو زہر دے گی۔ معتصم اور جعفر نے انگور میں زہر ملا کر ام الفضل کے پاس بھیجے، اور وہ انگور ام الفضل نے اپنے جوان شوہر امام جواد علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے اور ان انگوروں کی بڑی تعریف کی۔ آخر امام علیہ السلام نے وہ انگور تناول فرمائے، اور تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ آپ زہر کو اپنے جگر کے اندر محسوس کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ بیماری بڑھتی گئی۔ اس وقت ام الفضل پشیمان ہوئی اور رونے لگی، اور امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کیوں روتی ہو؟ تم نے مجھے قتل کیا، اور اب اس رونے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ جان لو کہ تم نے جو میرے ساتھ خیانت کی ہے اس کی وجہ سے تم ایک ایسے درد میں مبتلا ہو جاؤ گی کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا، اور ایسے فقر و فاقہ میں مبتلا ہوگی کہ جس کا مداوع نہیں ہو سکے گا۔ امام علیہ السلام کے یہ سب کہنے کی وجہ سے ام الفضل کے مخفی عزف میں ایک درد پیدا ہوا، اور اس نے اپنے تمام مال اس کے لیے خرچ کر دیا، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بالآخر بدترین طریقہ سے اس کی ہلاکت ہوئی، اور اس کا بھائی جعفر بھی مستی کی حالت میں کنویں میں گر گیا اور وہیں مر گیا۔ امام علیہ السلام نے جوانی کی 25 سے زیادہ بہاریں نہیں دیکھی تھیں کہ انہیں ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو غسل و کفن دیا گیا، اور یہ تمام امور امام علی نقی علیہ السلام نے انجام دیے اور نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ کا جسد مطہر مقابر قریش تک پہنچا، اور اس کے بعد آپ کے جد بزرگوار امام موسیٰ بن جعفر یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر کے پہلو میں آپ کے ساتھ یہاں اس جگہ پر دفن کیا گیا۔ یہ ایک اور منظر جو کہ تھوڑا آگے جانے کے بعد ہے۔ یہاں پر دائیں سائیڈ پر امام محمد تقی علیہ السلام، اور بائیں سائیڈ پر اس تصویر کے مطابق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر ہے۔ اور ساتھ ہی یہ ایک اور منظر، جب آپ زیارت کرنے کے بعد ایک دروازے سے داخل ہوئے تھے، اور یہ دوسرا دروازہ ہے جہاں سے آپ باہر کی طرف آتے ہیں، تو یہ حرم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت تھی۔ میں نے کوشش کی کہ تصاویر کے ذریعے مومنین کو زیارت کروائی جائے، اور ساتھ ساتھ جو تھوڑا بہت واقعات بیان کیے ہیں ٹوٹے پھوٹے انداز میں معذرت کے ساتھ دوبارہ، کیونکہ ویڈیو نہیں بنائی جا سکی، تو مومنین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور باقی ویڈیوز بھی دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شیخ مفید اور ابن کلوویہ جو کہ دو بہت بڑے علماء تھے، ان کی قبر کی بھی زیارت کرواؤں گا اسی طرح۔ تو مومنین سے گزارش ہے کہ چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔